آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ فرسٹ آف آل یہ بک ہے رابرٹ گرین کی دا 48 لاز آف پاور، اور اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب نے، جو کہ بہت بڑے موٹیویشن سپیکر بھی ہیں، ٹرینر بھی ہیں، اور مائنڈ سائنسز ایکسپرٹس بھی ہیں، پی ایچ ڈی ہیں NLP جی۔ تو قانون نمبر 1 جو ہے رابرٹ گرین کی بک کا، جو کہ اردو ٹرانسلیٹ کیا ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب نے، تو آج ہم اس کا قانون نمبر 1 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ قانون نمبر 1 ہے جی، اپنے آقا سے برتر ہونے کی کبھی کوشش نہ کریں۔ نیور آؤٹ شائن دا میسٹر، نیور آؤٹ شائن دا میسٹر۔ تو پیغام اس میں یہ ہے کہ اپنے سے اوپر والوں کو ہمیشہ اپنے آپ سے زیادہ ذہین ہونے کا احساس دلائیں۔ آپ سے جو سینئر ہیں ان کو احساس دلائیں کہ آپ ان سے کم ہیں، وہ بہت اوپر ہیں۔ جیسے کہ ماشاءاللہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے سے سینئر کی عزت کرتے ہیں اور اپنے سے سینئر کو عزت بخشتے ہیں، مطلب اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ آپ کا ایک بیسٹ پوائنٹ ہے۔ لیکن انہیں خوش اور متاثر کرنے کے لیے اپنی صلاحیت اور مہارت کے اظہار میں اس حد تک مت جائیں کہ آپ کی خواہش کے برعکس ان میں خوف اور عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو جائے۔ اپنے آقا کو اس کی اصل صلاحیت اور ذہانت سے زیادہ ذہین اور باصلاحیت ہونے کا احساس دلائیں اور ترقی کی منازل طے کریں۔ ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے عدم تحفظ کا احساس رکھتا ہے۔ جب آپ دنیا کے سامنے اپنی صلاحیت و مہارت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد لوگوں کے حسد، عناد اور عدم تحفظ کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس بات کی توقع بھی کی جانی چاہیے کہ آپ اپنی ساری زندگی دوسرے لوگوں کی کم ظرفی پر مبنی احساسات کی فکر میں نہیں گزار سکتے، تاہم آپ کو خود سے بالاتر لوگوں کے بارے میں مختلف طرز فکر اختیار کرنا چاہیے۔ جب اقتدار یا طاقت و اختیار کی بات ہو تو اپنے آقا کو مات دینے کی کوشش شاید بدترین غلطی ہو سکتی ہے۔ اس احمقانہ سوچ کا شکار مت بنے کہ لوئس 4 درہم اور میڈیسز کے دور کے بعد دنیا بدل چکی ہے۔ وہ زمانہ قدیم کے بادشاہوں اور شہزادوں کی طرح ہی ہیں۔ وہ اپنے مرتبے اور مقام کا تحفظ چاہتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ذہانت، حاضر جوابی اور خوبصورتی میں برتر لگنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک عام لیکن بہت مہلک غلطی ہو سکتی ہے کہ اپنی خداداد صلاحیتوں اور جاذبیت کا اظہار کر کے آپ اپنے آقا کی نظر میں مقبولیت حاصل کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹی تعریف کرے، لیکن پہلا موقع ملتے ہی وہ کسی کم ذہن اور کم جاذبیت رکھنے والے شخص کو آپ کی جگہ دے گا، کیونکہ وہ اس سے کم خطرہ محسوس کرے گا۔ اس قانون کے 2 پہلو ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے ہوں گے۔ یہ جو فرسٹ لا ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے 2 پہلو ہیں جو کہ ہمیں یاد رکھنا ہوں گے۔ فرسٹ جو اس کا آسپیکٹ ہے، فرسٹ جو اس کا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ اول یہ کہ آپ غیر ارادی طور پر اپنی شخصی خوبیوں کی وجہ سے اپنے آقا سے بہتر لگ سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے بلند مرتبہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو انتہائی غیر محسوس سمجھتے ہیں۔ آپ اگر اپنی فطری خوبیوں کی وجہ سے ان کے مقابلے میں برتر لگتے ہیں یا غیر محفوظ افراطیوں سے بچ کر رہیں یا پھر ان کی موجودگی میں اپنی خوبیوں کو دبا کر رکھیں۔ دوسرا جو پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ کبھی یہ تصور تک بھی نہ کریں کہ چونکہ آقا آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ من مانی کر سکتے ہیں۔ ایسے قبول نظر افراد کے بارے میں کتب کی کتب لکھی جا سکتی ہیں جنہوں نے اپنے مقام کو اپنا حق سمجھ لیا اور آقا سے بہتر نظر آنے کی ہمت کرنے کی وجہ سے اپنے آقا کی نظروں سے گر گئے۔
اپنے آقا کو مات دینے کے خطرات سے آگاہی کے بعد آپ اس قانون کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے آقا کی خوشامد کریں اور انہیں خوب خوش کریں۔ بالکل واضح خوشامد بھی بہت مؤثر ہوتی ہے، لیکن اس کی اپنی حدود ہیں۔ یہ براہ راست اور کھلی ہوئی ہے اور دوسروں سے درباریوں یعنی کہ آقا کے ارد گرد کے باقی لوگوں کو بری لگتی ہیں۔ ڈکی چھپی خوشامد بہت طاقت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے آقا سے زیادہ ذہین ہیں تو اس کے برعکس نظر آئیں۔ اگر آپ زیادہ ذہین ہیں تو اس کو فیل ہی نہ ہونے دیں کہ آپ زیادہ ذہین ہیں۔ ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آپ اپنے آقا سے زیادہ ذہین ہیں تو اس کے برعکس نظر آئیں، آقا کو خود سے زیادہ ذہین کریں، خود بالکل سادہ اور کم عقل لگیں، ایسے ظاہر کریں جیسے آپ کو آقا کے تجربے میں بہت کم تجربہ ہے اور آپ کو آقا کی رہنمائی چاہیے۔ معمولی اور بے ضرر غلطیوں کا ارتکاب کریں جس کی ضرورت ہے، جن کے کوئی دورس نقصانات نہ ہوں، لیکن وہ غلطیاں آپ کو موقع دیں کہ آپ بعد میں آقا سے رہنمائی حاصل کرنے کی درخواست کر سکیں۔ ایسی درخواستوں سے بہت خوش ہوتے ہیں اگر آپ کا آقا سمجھے کہ آپ کو اس کی رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑتی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات سے ناراض ہو جائیں اور آپ اس کے غضب کا نشانہ نہ بنیں۔ اگر آپ کے خیالات اپنے آقا سے زیادہ تخلیقی ہیں تو انہیں کھلے عام آقا کی رہنمائی سے منسوب کریں۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ ظاہر کریں کہ آپ کا مشورہ تو محض آقا کے علم اور رہنمائی کی گونج ہے۔ اگر آپ فطری طور پر اپنے آقا سے زیادہ سخی اور ملنسار ہیں تو اتنی احتیاط کر دیں کہ آپ کی خوبیاں اتنی نمایاں نہ ہوں کہ ان کے پیچھے آقا کی اچھائیاں ماند پڑ جائیں۔ آقا کو یہی لگنا چاہیے کہ وہ ایک ایسا سورج ہے جس کے گرد سب گھوم رہے ہیں اور اسی سے روشنی اور طاقت حاصل کرتے ہیں۔ درج بالا تمام معاملات میں اپنی صلاحیتوں اور طاقت کو پوشیدہ رکھنا کوئی خامی نہیں ہے۔ اگر آخر کار آپ کو اختیار تک رسائی مل جائے، دوسروں کو جان بوجھ کر خود مات دینے کا موقع فراہم کرنے سے معاملات آپ کے اختیار میں رہتے ہیں، ورنہ دوسروں کی مات دینے کی صورت میں آپ ان کے عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس دن آپ اپنے مرتبے سے اوپر والوں کی مات دیں گے، اس دن آپ کی خوبیاں ہی آپ کی سب سے بڑی دشمن ہوں گی۔ لیکن اگر آپ آقا کو دوسروں کی نظر میں مزید نمایاں کریں تو آپ فوراً ہی ترقی پا سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس قانون سے ہم نے حاصل کیا کیا۔ جس طرح آسمان میں ایک سورج اور بے شمار ستارے ہیں اور ان میں سورج کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح آقا کی حیثیت کشش اور چمک دمک سے زیادہ کوشش کرنے کی بجائے اس کی موجودگی میں مدھم اور غیر نمایاں ہو جانا ہی دانشمندی ہے۔ اور اس کی سند کیا ہے؟ اپنے آقا کو مات دینے سے گریز کریں۔ کسی کم تر کی اپنے آقا پر برتری یا بہتری نہ صرف حماقت ہے بلکہ مہلک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ آسمان کے ستارے ہمیں یہی سبق دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سورج جیسے روشن ہو لیکن وہ سورج کی موجودگی میں کبھی نمایاں نہیں ہوتے۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا پہلا قانون۔ ڈیفینیٹلی آپ نے اس قانون سے استفادہ کیا ہوگا۔ تو کل ہم انشاءاللہ اب اس بک کے دوسرے قانون کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔